تاریخ گواہ ہے کہ جب جب باطل نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو حق نے باطل کا غرور توڑا ہے۔ باطل نے ایک دن مٹ جانا ہے اور حق سچ کا ساتھ دینے والوں نے اس بات پر مہر صداقت نقش کی۔ زیوکار بات ہو 313 جانثاران محمد کی، یا بات ہو دور حاضر کی، ہر دور میں سچ فتح یاب ہوا۔ علی وقار میں نے دیکھا ہے کلمہ حق کہنے پر حضرت بلال پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر انہوں نے کفر کے سامنے کلمہ حق کی اذانیں بلند کر کے یہ ثابت کر دیا کہ اگر سچ کہنا جرم ہے تو میں یہ جرم کرتا ہوں، بے شک مجھے گرم لیت میں لٹا دیا جائے، میں سچ کہنے سے باز نہیں آؤں گا۔ علی وقار اب میں دور حاضر میں آتی ہوں۔ دور حاضر میں عرض وطن کشمیر میں جب ہندوستان ٹائمز کی ایک رپورٹر سوال کرتی ہے کہ برہان اور اس جیسے نوجوانوں کی زندگی کا مقصد کیا، تو علی وقار ایک سفید پوش بزرگ انتہائی پر اعتماد لہجے میں جواب دیتا ہے کہ آزادی، آزادی اور صرف آزادی۔ علی وقار سوال پوچھا گیا کہ برہان آپ کا بیٹا ہے، اسے گولی لگے گی تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ جواب ملا، ہاں برہان میرا بیٹا ہے، مجھے تکلیف ہوگی، مگر میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ پہلے خدا پھر بیٹا، پہلے رسول پھر بیٹا، پہلے قرآن پھر بیٹا، پہلے وطن پھر بیٹا۔ ہم بیٹوں کی قربانیاں وطن کی آزادی کی خاطر دیتے رہیں گے اور کفر کے سامنے کلمہ حق کی اذانیں دیتے رہیں گے۔ علی وقار میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ جس دل میں ایمان ہو وہاں کبھی ڈر نہیں ہوتا، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی نہیں ہوتی، اور جہاں روشنی ہو وہاں کبھی اندھیرا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ بھلے تعداد میں کم ہو مگر مقتل میں جائیں گے، بھلے تعداد میں کم ہو مگر مقتل میں جائیں گے، بغاوت کرنے والوں کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ علی وقار خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک محاورہ نہیں بلکہ زندگی کا سنہرا اصول بھی ہے۔ آج ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ تاریکی میں ڈوبی ہوئی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانا ہے، اور صرف یہ خواہش ہی نہیں کہ ہم روشنی کا ساتھ دیں گے بلکہ یہ عزم کرنا ہے کہ دوست کرو ہمت، کچھ دور سویرا ہے، کیونکہ خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں میرے یار، وقت کی شاخوں کو خود ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے، ہمیں اپنے حصے کا دیا خود جلانا ہوگا۔ صدر علی وقار 16 دسمبر کا وہ دن جس دن بچے اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، آخر انہوں نے بھی کوئی خواب دیکھے ہوں گے، کوئی راشد منہاس کی طرح پائلٹ بننا چاہتا ہوگا، کوئی ڈاکٹر اور کوئی آرمی میں جا کر ملک کی خدمت سر انجام دینا چاہتا ہوگا۔ علی وقار میں ان ظالموں سے پوچھنا چاہتی ہوں ان ظالموں سے کہ کیا جرم تھا ان بچوں کا، کیوں مارا ان بچوں کو، کیا ان کا یہی جرم تھا کہ وہ روشنی کا ساتھ دیتے تھے؟ علی وقار جب قاتل بھی مسلمان اور مقتول بھی مسلمان، قاتل کا بھی وہی نعرہ جو مقتول کا نعرہ، قاتل کا بھی وہی رب جو مقتول کا رب، قاتل کا بھی وہی کعبہ جو مقتول کا کعبہ، قاتل کہلائے غازی اور مقتول کہلائے شہید۔ تو علی وقار حق پہ کون ہے اور کون سچ کا استارہ ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ جب سازے سلاسل بجتے ہیں ہم اپنے لہو سے سجتے ہیں، وہ رسم ابھی تک باقی ہے، یہ رسم ابھی تک جاری ہے۔ زخموں سے بدن گلزار سہی تم ان کے شکستہ تیر گنو، زخموں سے بدن گلزار سہی تم ان کے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترک
درویش کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ شکریہ۔